اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، ہم داد کے طلبگار نہیں ہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں بات تو سن لے میری، آپ دلائل تو سن لے، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ بڑی غلطی ہماری قوم اس دور میں کر رہی ہے، ایک تعلیم پر ہم زور نہیں دیتے ہیں، دوسری بڑی غلطی جو ہم کر رہے ہیں ہم نے اسلام کو محدود کر دیا ہے 5 پلرز میں، جو 5 پلرز بچپن سے سکھائے جاتے ہیں، پہلا کلمہ سکھایا جاتا ہے، وہی آواز سنتا ہے بچہ، پیدا ہونے کے بعد اذان دی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس پر یقین ہم رکھتے ہیں، تبھی تو ایمان ہمارا باقی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس پر یقین نہیں رکھتے تو ہمارا ایمان گیا، زیرو ہو گئے ہم ایمان میں، کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ اور جو بچے 4 پلرز، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو ہم نے اسلام کو یہ 5 چیزیں ہی سمجھے ہیں۔ بہت سارے گھروں میں آپ جائیں الحمدللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، بولے روزہ بھی رکھتے ہیں، رمضان میں اور پیسوں سے اللہ نے نوازا ہے تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور پیسوں سے اللہ نے نوازا ہے تو حج عمرہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں آپ کے پڑوسی آپ سے ناخوش ہیں، آپ سے ان بن ہیں، آپ کی بنتی نہیں ہے ان سے، تو آپ جواب دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، آپ اچھے مومن نہیں ہیں، پھر آپ خوش فہمی میں ہیں کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو روزہ رکھ رہا ہوں، میں تو روزانہ تلاوت کرتا ہوں قرآن کی، لیکن میرے برابر جو گھر میں رہتے ہیں ہماری ان سے بات چیت ہی نہیں، تو آپ ایک سچے مومن نہیں ہیں، کیونکہ آپ جس محلے میں رہتے ہیں آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ہی انبن ہیں، اور آپ جتنی ہی نمازیں پڑھ لیں تو علماء حضرات نے فرمایا ہے کہ 3 دن سے آپ کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں، اور چوتھے دن میں آپ چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوگی، وہ عبادت جو آپ عبادت کریں گے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو ہمیں دلوں کو صاف کرنا ہے۔ ہم لوگ کیا صاف کرتے ہیں؟ صبح اٹھتے ہی ہم لوگ ٹوتھ برش کرتے ہیں، چہرہ صاف کرتے ہیں، بال صاف کرتے ہیں، کپڑے گندے ہوں تو کپڑے صاف کرتے ہیں، کیا ہم دل صاف کرتے ہیں؟ کیونکہ افسوس اس کے لیے برش نہیں ہے، کوئی صابن نہیں ہے، کوئی کریم نہیں ہے۔ دلوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، یہ اگر انسان میں ہے تو معاف کرنے لگے گا، تو ہمیں سب کو معاف کرنا ہے اور دل کو بالکل صاف رکھنا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو میرے پاس دل کو بالکل صاف شفاف لے کر جو بندہ آئے گا میں اسے جنت دوں گا۔ اللہ نیتیں دیکھتا ہے، نیتیں بڑی ہونی چاہیے، نیتیں اچھی ہونی چاہیے، نیتیں صاف ہونی چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو پیسہ کیسے دیا، کیوں دیا۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو کامیابی کو آپ ایمان سے نہیں جوڑ رہے ہیں، کامیابی کو آپ پیسے سے جوڑ رہے ہیں۔ اگر آپ کامیابی کو پیسے سے جوڑتے ہیں تو سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ نے پیسوں کو ٹھکرا دیا، پیسوں کو اپنایا نہیں، تو سوچئے کہ آج دنیا انہیں کامیاب لوگوں میں شمار کرتی ہے، کامیاب لوگوں میں لوگ جانتے ہیں انہیں۔ تو کامیابی کو کبھی بھی پیسے سے مت دیکھیں، پیسے ضرورت ہے جتنا بھی کمائیں حلال طریقے سے کمائیں، اور آپ کو اجازت ہے آپ کمائیں، لیکن حسد نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بندہ کامیاب ہو رہا ہو، کوئی بندہ آگے بڑھ رہا ہو تو اسے ہمیں روکنا نہیں چاہیے، اس کا پیر پکڑ کر کھینچنا نہیں چاہیے، اس کو اور آگے بڑھانا چاہیے۔ تو آج سے نیت کر لیں کہ آج ہم سب کو معاف کرتے ہیں،
یہ اللہ کی صفت ہے معاف کرنا، اور محلے میں ہم ایک دوسرے کو عزت کرنے لگے، ایک دوسرے کو چاہنے لگے، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات بھی خوش ہو جائے گی کہ اتنی بڑی دنیا میں اتنا چھوٹا سا گاؤں، اتنا چھوٹا سا محلہ جہاں 50 سے 60 گھر ہے، اور اللہ اتنا خوش ہوگا کہ یہ 50-60 گھروں میں اتنی محبت ہے کہ ایک دوسرے سے کوئی بھی نفرت نہیں کرتا۔ یہاں امیر غریب سے محبت کرتا ہے، غریب امیر سے بھی محبت کرتا ہے، چھوٹا بڑی کی عزت کرتا ہے، بڑا چھوٹی کی عزت کرتا ہے۔ اگر یہ صفت آ جائے تو یہ صحیح تعلیم ہے۔